بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد سے میری تعیناتی لاہور کر دی گئی، جس کا میں خواہش مند ہرگز نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ لاہور کے کیسز اس قدر الجھاؤ اور پیچیدگی کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ گہرائی سے کسی کیس کی تحقیق میں اتر جاؤ تو فوراً ہی اوپر سے آرڈر اور سفارش آنا شروع ہو جاتی اور کام جہاں بھی پہنچا ہوتا ٹھپ کرنا پڑتا۔ ویسے تو ایسے معاملات ہر شہر میں ہی ہو جاتے ہیں، مگر لاہور اس میں نمبر 1 ہے۔ میرا مزاج سچائی کو جاننا، چھپی حقیقتوں کو بے نقاب کرنا اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، مگر جب اوپر سے دباؤ پڑتا تو مجھے خود کو جبراً روکنا پڑتا، جو میرے مزاج کے خلاف تھا اور فطرت کے بھی۔ سو میں نے خود کہہ کر اپنا ٹرانسفر اسلام آباد میں کروایا، مگر اعلیٰ حکام نے دوبارہ مجھے دادا کی نگری میں بھیجنے کا حکم صادر کیا تو میں احتجاج پر اتر آیا۔ میرے لاکھ کوششوں کے باوجود میری تعیناتی لاہور ہو کر رہی۔ وجہ جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کیس بہت الجھا ہوا اور پیچیدہ تھا۔ بہت سے افسر قاتل کو پکڑنے میں ناکام رہ گئے تھے۔ میرے افسر میری خداداد، ذہانت اور معاملہ فہمی کے قائل تھے، سو یہ کیس مجھے سونپ دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ ضمانت بھی دی گئی کہ دوران تفتیش کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی اور مجھے میرا کام آزادی سے کرنے دیا جائے گا۔ سو رضامند ہونا میرے لیے سہل ہو گیا۔ یہ کیس ایک ذمہ دار گھرانے کا تھا، جن کے بڑے بیٹے ہارون کو پراسرار انداز میں یوں قتل کیا گیا تھا کہ نہ ہی لاش مل رہی تھی اور نہ ہی قاتل۔ مقتول کے باپ نے قاتل کو پکڑنے کے لیے یقین دہانی کرا رکھی تھی کہ پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار ہے، بس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کے چھوٹے بیٹے قاسم نے مقتول کے چند دوستوں کے علاوہ اپنے تایازاد پر بھی شک ظاہر کیا تھا۔ مجھ سے پہلے جو افسران مشکوک افراد سے تفتیش کر چکے تھے وہ قاتل کو فی الحال پکڑنے میں ناکام رہے تھے۔ وہ سب مشکوک افراد ابھی بھی ملزم ہی تھے۔ ایک ثبوت بھی انہیں مجرم ثابت کر کے تختہ دار پر پہنچانے والا نہیں مل سکا تھا۔ قتل ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ بہت سی جگہوں پر لاش کی تلاش کی جا چکی تھی، مگر پولیس ناکام رہی۔ یہ بات واضح تھی کہ قاتل بے حد شاطر اور عیار تھا۔ خدا کے لیے ایس پی صاحب، میرے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ نکالیں، میں اسے پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مقتول کا بھائی قاسم تھا۔ مقتول کے بوڑھے ماں باپ اور بیوی بچے تو غم سے نڈھال تھے ہی، اس کا چھوٹا بھائی بھی گہرے صدمے سے دوچار تھا۔ وہ اس سلسلے میں کئی بار مجھ سے مل چکا تھا۔ روز ہی کسی نہ کسی فرد پر شک ظاہر کر کے مجھے مجرم تک پہنچنے کے لیے معلومات فراہم کرتا تھا۔ بکھرے بال، گریبانوں آستین کھلے ہوئے اور گرد آلود جوتے ظاہر کرتے تھے کہ وہ سارا دن قاتل کی تلاش میں ہی سرگردہ رہتا ہے۔ مجھے قاسم نے قتل کی رات کی کہانی یہ بتائی۔ اس رات سارا خاندان دوسرے شہر شادی میں گیا تھا۔ گھر پر صرف مقتول ہی تھا، کیونکہ اس کی طبیعت چند روز سے ناساز تھی، اس وجہ سے وہ شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ اس رات اگر گھر میں کوئی تھا تو سرونٹ کوارٹر میں بوڑھا چوکیدار، جس کو قاتل نے واردات سے پہلے پوری ہوشیاری سے سر پر پستول کا بٹ مار کر بے ہوش کر دیا تھا، اور یہ بات بھی مجھے چوکیدار نے بتائی۔ بزرگوں، اس شخص کا حلیہ یاد ہے؟ میں نے تفتیش کا آغاز چوکیدار سے ہی کیا۔ اس کے سر پر ابھی بھی زخم تھا، وہ اپنے کوارٹر میں تھا، اس لیے میرا پہلا شک اسی پر گیا کہ سن رکھا ہے بھیدی ہی لنکا ڈھاتے ہیں۔ صاحب، اس شخص نے سر سے پیر تک خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی، آنکھیں بھی واضح نہ تھی۔ اس کی آواز کیسی تھی؟ میں بہت سے کیسز میں مجرموں کو ان کی آوازوں کے ذریعے بھی پکڑ چکا تھا، اور یہ اس شعبے میں میرا ہی خاصہ تھا۔ میرے افسر میری اس صلاحیت پر اکثر حیران رہ جاتے، کیونکہ ہر کسی میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ صاحب، وہ گونگا تھا۔ مجھے چوکیدار کی یہ بات کچھ معنی خیز سی لگی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک ملاقاتی گھر کے مکین سے ملنے آئے اور وہ بول بھی نہ سکتا ہو، تو پھر کیسے اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا؟ اور یہ کہ کس سے ملاقات مطلوب ہے، مطلب کوئی تو طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ جی صاحب، اس نے کاغذ پر اپنا نام اور آنے کا مقصد لکھ کر دیا تھا۔ یہ بات چوکیدار نے بتائی۔ اب مجھے اس کاغذ کی تلاش کرنی تھی، کیونکہ بقول چوکیدار کے اس نے وہ جا کر ہارون کو دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ قاتل کی تلاش کے لیے یہ کاغذ، اس کی ہینڈ رائٹنگ اور اس پر درج نام کوئی بہت واضح ثبوت تو نہیں تھے، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ بدلی بھی جا سکتی ہے اور نام بھی فرضی بتایا جا سکتا ہے۔ مجھے اس شاطر قاتل کے بارے میں کچھ اور جاننا تھا،
تاکہ میں اس تک بآسانی پہنچ سکوں۔ چوکیدار کے مطابق اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں بھی اندھیرے کی وجہ سے زیادہ واضح نہیں تھیں۔ ہاں صاحب، ایک چیز تھی، اور پھر جس چیز کا ذکر چوکیدار نے کیا، میں نے اسے اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا، مگر یہ ثبوت بھی ابھی ناکافی تھا۔ مجھے مزید ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ سب سے پہلے تو مجھے مقتول کے کمرے سے وہ کاغذ حاصل کرنا تھا جس پر ملاقاتی نے نام لکھ کر دیا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے مقتول ہارون نے وہ کاغذ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ لیا ہو۔ دوران تفتیش مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتول کی ایک عادت تھی کہ کسی بھی ملاقاتی کی طرف سے ملنے والا کوئی وزٹنگ کارڈ، کوئی رکا یا کاغذ کم از کم 2 مہینے تک محفوظ رکھتا تھا۔ مجھے مقتول ہارون کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ مقتول کے گھر والوں کی اجازت ضروری تھی، مگر جس کمرے میں مقتول کا قتل ہوا وہاں باقاعدہ واضح ثبوت تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی آلہ و آزار جس سے قاتل کو پکڑا جا سکتا۔ صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ملا تھا جس پر لگے فنگر پرنٹ سے اس کی تلاش ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ ایس پی صاحب، یہ کیا بچکانہ سی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک کاغذ پر فنگر پرنٹس، بھلا یہ بھی کوئی ثبوت ہے؟ میری بات پہ باقی کسی نے تو کوئی اعتراض نہ کیا، مگر مقتول کا بھائی قاسم کافی چڑچڑاہٹ کا شکار لگا۔ اس کے مطابق کاغذ پر فنگر پرنٹس کوئی خاص ثبوت تو نہیں تھا۔ یہ بہت غیر واضح سی بات ہے، کیونکہ کسی آلہ و اوزار، مقتول کا پہنا ہوا لباس اور اس کے علاوہ کمرے کی اور بہت سی چیزوں پر فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں، مگر کاغذ پر نہیں۔ وہ یوں اس بات کے حق میں دلائل دے رہا تھا کہ جیسے اس نے ایسی تحقیقات و ریسرچ میں PhD کر رکھی ہو۔ قاسم صاحب، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، اب تو چھوٹے سے چھوٹا ثبوت بھی معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ میں مقتول کے کمرے کی تلاشی میں مصروف تھا اور قاسم نہ جانے کیوں مضطرب تھا۔ اس کے مطابق میری تفتیش کا طریقہ بالکل فضول ہے، میں صرف وقت کا ضیاع کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے جیسے وہ اب اگلا قدم یہ اٹھانے والا ہے کہ یہ کیس کسی اور کے ذمہ لگایا جائے، کیونکہ جناب میری کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں۔ ایس پی صاحب، ہمیں قاتل کا پتہ 10 دن میں چاہیے۔ اگر آپ اتنے وثوق سے کر سکتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ میرا خیال ہے یہ کام کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ایک طرح سے دھمکی تھی میرے لیے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ غم اور صدمے کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ قاسم صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، اور اگر 10 دن کے اندر آپ کے مجرم کو پکڑ نہ پایا تو یہ کیس تو کیا، یہ عہدہ ہی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ یہ کیس اپنی نوعیت کا پیچیدہ ترین کیس تھا، کیونکہ مقتول کی لاش غائب تھی۔ اسے کس آلے سے قتل کیا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ کاغذ کے ذریعے قاتل تک پہنچنے کی ہلکی سی امید پیدا ہوئی تھی، وہ بھی قاتل نے غائب کر دیا تھا۔ مطلب کہ قاتل اعصابی طور پر کافی مضبوط تھا، اس نے کوئی بھی نشانی نہیں چھوڑی تھی۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے علاقے کے کنوؤں کو بھی چھان مارا۔ کچھ کنویں سالوں سے خالی تھے اور کچھ میں پانی تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید قاتل نے لاش کنویں میں پھینک دی ہو، مگر وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کیس الجھتا جا رہا تھا۔ اوپر سے میرے افسران کا دباؤ بھی میرے اوپر بڑھنے لگا تھا۔ میرے پاس کل 7 دن رہ گئے تھے۔ تفتیش دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دوسرے مرحلے کا آغاز میں نے مقتول کی بیوہ سے کیا تھا، کیونکہ اب تو بات عام ہو چکی ہے کہ بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا، کیونکہ بیوی اس شادی پر خوش نہ تھی، تو چھٹکارے کے لیے اس نے شوہر کی جان لے لی۔ مگر تفتیش کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ بیوہ صالحہ صرف نام کی صالحہ نہیں تھی، بلکہ ظاہر و باطن دونوں ہی پاکیزہ تھے۔ ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے، ان کے 2 بچے تھے۔ جو بات میں نے باریک بینی سے نوٹ کی تھی، وہ صالحہ کی بھیگی آنکھیں جو لمحہ بھر کے لیے بھی خشک نہ ہوئیں، یوں جیسے ابھی تک صبر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ صالحہ مقتول ہارون کی چچا زاد تھی۔ آپ کے شوہر کا کسی سے جھگڑا؟ میرے دل کو صالحہ کی طرف سے اطمینان ہوا تو میں نے تفتیش کا رخ موڑا۔ میرے مطابق بیویاں اپنے شوہر کے دوستوں سے بھی واقف ہوتی ہیں اور دشمنوں سے بھی۔ نہیں ایس پی صاحب، دشمنی تو کسی سے نہیں تھی۔ بیوہ کا بیان اپنی جگہ تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ مقتول کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ کوئی طبعی موت نہیں مرا تھا۔ کوئی دشمن ہوتا تو بات قتل و غارت تک پہنچتی ہے۔ صالحہ نے صرف مقتول کی اچھائی بیان کی تھی، اسے ہارون سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا جس پر آپ کو شک ہے۔ یہ سوال بھی اس مقصد کے تحت کیا تھا کہ اتنے بھیانک حادثے کے بعد ہر نارمل انسان غور و فکر تو کرتا ہے کہ یہ ظلم ڈھانے والا کون تھا۔
دماغ اندازے تو لگاتا ہے اور شک بھی دائیں بائیں جاتا ہی ہے۔ ہاں مجھے ایک شخص پر شک ہے۔ اس لمحے صالحہ کا لہجہ اور انداز مجھے اتنا مضبوط لگا کہ دل نے گواہی دی کہ اگر یہ محض شک کی بنیاد پر کسی آدمی کا نام لے گی تو تب بھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے مکمل اعتماد دلایا کہ آپ بے خوف ہو کر اس شخص کا نام لیں، میرا وعدہ ہے آپ کا ذکر کہیں نہیں آئے گا۔ اور پھر صالحہ کی شک بھری انگلی جس شخص کی طرف اٹھی تو لمحہ بھر کے لیے میں حیرتوں کے سمندر میں گر پڑا۔ یہ نہیں تھا کہ ایسا ناممکن تھا، بلکہ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ وہ شخص کتنا منافق تھا۔ اور سامعین، آپ جانتے ہیں صالحہ نے کس کا نام لیا؟ جس طرح حابیل کا قتل قابیل کے ہاتھوں ہوا، اس کے سگے بھائی نے اسے قتل کیا تھا۔ ہارون کا قتل اس کے بھائی قاسم نے کیا تھا۔ جب اس شک کی تصدیق مختلف زاویوں سے کی تو انکشاف ہوا کہ یہ محض شک نہ تھا، حقیقت تھی۔ قاتل جتنا مرضی ہوشیار ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ دیتا ہے جو اسے بے نقاب کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حالانکہ قاسم نے یہ قتل اتنی مہارت اور چالاکی سے کیا تھا کہ اپنے تئیں تو اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا، مگر پھر قتل ناحق نے خود ثبوت فراہم کر دیا۔ ایک تو وہ چیز جس کی طرف میرا دھیان چوکیدار نے دلایا، وہ تھے سیاہ اور سفید امتزاج کے جوگر جو قتل کی رات آنے والے ملاقاتی نے پہن رکھے تھے۔ وہ جوگرز قاسم کے تھے۔ اس پوری تفتیش کے دوران اس نے وہ ایک بار بھی نہیں پہنے تھے۔ میں اس انتظار میں رہا کہ وہ ایک بار انہیں پہنے تو میں قاتل کے قریب پہنچ سکوں۔ سو جوگرز کی تلاش کے لیے مجھے قاسم کے کمرے کی تلاشی لینا پڑی، جس پر وہ سخت سراپائے احتجاج ہو گیا۔ پاگل، بے وقوف، نا تجربہ کار، اناڑی، نہ جانے کیا کیا القابات اس نے مجھے دے ڈالے، مگر میں نے صبر سے نظر انداز کیا۔ اس کا اشتعال و احتجاج میری چھٹی حس کو بتا رہا تھا کہ سم تھنگ رونگ، اور پھر وہ رونگ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ قاسم کے کمرے کی الماری کے سب سے آخری حصے میں وہ جوگرز ابھی بھی مٹی میں لت پت پڑے تھے جو کسی شاپر میں چھپا کر رکھے گئے تھے۔ اس کے نیچے لگی ڈھیروں مٹی بتا رہی تھی کہ قاسم نے ہارون کو قتل کر کے لاش کسی کچی جگہ پر چھپائی تھی۔ شروع میں تو قاسم نے پوچھ گچھ کے دوران پروں پر پانی نہ پڑنے دیا، مگر آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑنے لگا۔ وہ اپنے دفاع کے لیے جو بھی دلیل دیتا وہ اتنی کمزور ہوتی کہ میں اسے ایک جھٹکے میں رد کر دیتا۔ قاسم صاحب، آپ قتل کی رات کہاں تھے؟ ہارون کے ماں باپ کے مطابق اس رات خاندان میں کوئی شادی تھی۔ ہارون چونکہ بیمار تھا وہ جا نہ سکا، مگر قاسم سارے گھر والوں کے ساتھ شادی میں شریک تھا۔ میں سب کے ساتھ شادی میں شریک تھا۔ یہ بیان قاتل کا تھا، جبکہ عینی شاہد بتا رہے تھے کہ قاسم راستے میں کہیں اتر گیا تھا کہ ضروری کام ہے، آپ لوگ پہنچے، میں دوسری گاڑی میں آ جاؤں گا۔ وہ ہارون بھائی کا فون آ گیا تھا۔ قاسم کے بقول ہارون نے اسے فون کیا تھا، اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ واپس آ کر اسے ہسپتال لے جائے۔ قاسم نے یہ بات گھر والوں کو اس لیے نہ بتائی کہ وہ پریشان ہو کر واپس آ جائیں گے۔ قاسم کی یہ بات بھی جھوٹ نکلی تھی۔ مقتول کا سیل فون جو قتل کی رات اس کے تکیے کے نیچے سے ملا تھا، اس سے واضح تھا کہ ہارون نے قاسم کو فون کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے چوکیدار کے نمبر سے فون آیا تھا۔ یہ قاسم کا دوسرا جھوٹ تھا۔ بقول چوکیدار کے قاسم نے خود اس کے نمبر پر فون کر کے ہارون کا پوچھا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر قاسم جھوٹ بول بول کر تھک چکا تھا کہ ضمیر کی خلش نے اسے سچ اگلنے پر مجبور کر دیا۔ قاسم کی زبانی اس کی سنگ دلی سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ورنہ ہم پولیس والے کہاں اتنے نرم دل ہوتے ہیں۔ خود کو گنگا ظاہر کر کے چادر میں چھپا کر قاسم کوٹھی میں داخل ہوا۔ ہارون کو دوا کے بہانے زہر پانی میں ملا کر پلایا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی لاش چھپانے کا مسئلہ ہوا۔ ایک شخص کو کندھے پر ڈال کر جہاں بھی لے جاتا کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جاتا، سو اس نے تیز دھار آلے سے ہارون کے جسم کے ٹکڑے کیے اور بڑے سائز کے چمڑے کے بیگ میں بھر دیا۔ سر کو توڑ نہ پایا تو اسے ویسے ہی بیگ میں ڈال دیا، پھر اس بیگ کو علاقے کے پرانے قبرستان میں دبا دیا۔ قاسم سے حقیقت جاننے کے بعد جب وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں چمڑے کا بیگ موجود تھا، جس میں ہارون کا سر، جسم، تیز دھار آلہ، وہ کاغذ بھی موجود تھا جو چوکیدار کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ اپنے تئیں تو قاسم نے ہر ثبوت مٹا دیا تھا، مگر خدا کو منظور تھا کہ خون ناحق کو ظاہر کر اور قاتل کو تختہ دار پر پہنچانا، سو وہ پہنچ گیا۔ جانتے ہیں اس ظلم کی وجہ کیا بنی؟ حسد، جلن، رقابت نے قاسم کو مجبور کیا۔ ہارون گھر کا بڑا بیٹا تھا، نیک سیرت اور خدمت گزار۔ اس کے نیک اتوار نے اسے ماں باپ بلکہ علاقے کا نور نظر بنا دیا۔
قاسم ایک سنگ دل، آوارہ اور بدچلن انسان تھا۔ انسان کیا برداشت کرتا ہے کہ کسی کی تعریف اس کے سامنے ہو اور اسے دھتکارا جائے۔ سو ہارون کے لیے قاسم کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی نے قاسم کو ٹھکرا کر ہارون سے شادی کی تھی، جسے قاسم دل ہی دل میں چاہتا تھا۔ صالحہ کو قاسم شروع سے ناپسند تھا۔ ماں باپ نے قاسم کے کرتوت دیکھے تو ساری جائیداد ہارون کے نام کر کے قاسم کو عاقنامہ تھما دیا، تو اس کے تن بدن میں آگ لگی، اور جس طرح حابیل کی کامیابی برداشت نہ کر پایا تھا، بلکہ ایسے ہی قاسم بھی ہارون کو برداشت نہ کر پایا اور قتل کر ڈالا۔